اللہ جب عیسائیوں کی قبروں پہ پھول چڑھاتے اس وقت تمہاری زبانیں کیوں گونگی ہو جاتی ہے؟ یہ ملکہ وکٹوریا کی قبر پر اس وقت کے شاہ حضرات جو ہے سعودیہ کے یہ پھول اور یہ چڑھانے گئے، لیکن آج تک کسی ملا نے اس کو شرک نہیں کہا۔ کیوں؟ معلوم ہے اگر اسے شرک کہہ دیں گے پاپی پیٹ کا سوال ہے، ریالوں کی خیرات اور بھیک ملنا بند ہو جائیں گے۔ جن آقاؤں کے صدقے ٹکڑے چل رہے ہیں ہمیں، ان کے خلاف ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ عیسائیوں کے ملکہ وکٹوریا کی قبروں پر جانا ان کے لیے جائز ہے، عیسائیوں کی قبروں پر جا کے پھول چڑھانا تو جائز ہے، لیکن اللہ کے ولی کی قبروں پر جائز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کی قبروں کو انہوں نے آج تک برقرار رکھا، یہاں تک کہ اسماعیل دہلوی کی قبروں کو بتایا جاتا ہے۔ یہ میں اپنے کچھ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں، لوگ دیکھ چکے ہیں، لیکن آگے ان کی پلاننگ کیا ہے، کہاں تک ان کے ارادے ہیں؟ ذرا آئیے ایک اخبار میں آپ کو دکھاتا ہوں، حیدرآباد تک تو میرے خیال سے خبر آ گئی ہوں گی، اور ذرا دیکھیے نظریے اور عقیدے کہاں تک بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا نام ہے عبدالعزیز الشبل۔ کیا نام ہے؟ عبدالعزیز الشبل۔ عبداللہ بن باز کے بعد یہ مفتی اعظم بنا ہے، ابھی زندہ ہے۔ اس نے حال ہی میں فتویٰ دیا کہ محمد کی قبر پر جانا بھی شرک ہے۔ جو لوگ رسول کی قبر پر جاتے حج کرتے پھر حضور کے روضے پہ جاتے وہ اپنا حج برباد کر دیتے۔ کیوں؟ ان کے ابا محمد ابن عبدالوہاب نجدی کی بھی یہی تعلم تھی۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ محمد کی قبر کو دیکھنا بت کو دیکھنے کی طرح ہے، صنم اکبر ہے۔ اس نے عبداللہ بن عبدالعزیز ابھی مرا ہے، بادشاہ تھا ان کا، اور ابھی مرا۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے شریعت کی پابندی بتاتے، ہر بات میں حدیث حدیث۔ عبداللہ بن عبدالعزیز مرا تو 40 دن سوگ کا اعلان کیا، سارے وہابی سوگ میں بیٹھ گئے، کہا بہت بڑا صدمہ ہو گیا بھائی، اہل حدیث جماعت کو بہت نقصان ہوا، وہابیت کو بہت نقصان ہوا، 40 دن کا سوگ۔ میں نے کہا بھائی سوگ کا تو ایک ہی آدمی کو حکم ہے، ایک ہی چیز ایک ہی ذات کو حکم ہے، وہ ہے عورت جب اس کا شوہر مر جائے، 4 مہینے 10 دن۔ اور آقا نے کہا کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مرحوم کی میت پر 3 دن سے زیادہ ماتم کرے، 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ تم 40 دن بیٹھ گئے تو تم کیا سب اپنے آپ کو بیوہ سمجھ رہے تھے کیا؟ تمہارا قسم چلا گیا تھا کہ ساری بیوائیں بیٹھ گئی تھی 40 دن کے لیے سوگ میں۔ کنگ عبداللہ زندہ تھا، اس کو اس نے فتویٰ لکھ کر دیا، کہا کہ محمد کی قبر پر جانا بھی شرک ہے، لوگ اپنے حج برباد کرتے ہیں، لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں میرے فتوے پر آپ عمل کیجئے کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کے حضور کے جسم کو نکال کر منتقل کر دیجئے۔ آپ نے آج تک دہشت گردی اسی کو دیکھ سنا ہے نا، کہ ایئرپورٹ پہ بم اسفوٹ ہو گیا، 4 زندہ مر گئے، فلاں جگہ بم اسفوٹ ہو گیا، اتنے مر گئے۔ ابھی حال ہی میں چل رہا ہے اوری، وہاں بم اسفوٹ ہوا، ہمارے ہندوستانی سپاہی 20 سپاہی شہید ہو گئے، ہے نا؟ لیکن میں تو آتنکواد کا وہ پہلو دکھا رہا ہوں کہ ارے یہ تو زندوں کو تو مارتے ہی ہے، جو انتقال کر چکے، وصال کر چکے، اپنی قبروں میں آرام کر رہے، یہ انہیں بھی پریشان کرنے پہ تلے ہوئے، اس سے بڑے اور کون آتنکوادی ہوں گے؟ تو یاد رکھو کہ سنی آتنکوادی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہہ رہا ہوں سن لے میرا یہ اعلان، اور میں نے ان سے کہا کہ پی آئی صاحب آپ کے سرکل انسپیکٹر جو علاقے کے ہو ان تک یہ سیٹی پہنچاؤ، بڑے بڑے منسٹر کمشنر منسٹر تک یہ پہنچاؤ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سنی آتنکوادی نہیں، ہندوستان میں اگر خطرہ ہے تو سنیوں سے نہیں، اس لیے کہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ جب ہمارے آقا غریب نواز نے ہندوستان سے محبت کی تو ہم بھی ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہے کہ نہ زندہ ہے تو ہندوستان سے محبت، مر جاتے ہیں تو قبر بھی میں دفن ہو کر بھی ہندوستان کی زمین کو نہیں چھوڑتے۔ ہم وہ ہے، ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے محبت کی ہے ہندوستان سے، حضرت غریب نواز نے محبت کی ہے ہندوستان سے۔ مگر آج جتنی دہشت گرد تنظیمیں، ایک بھی سنی تنظیم نہیں، داعش وہابیوں کی تنظیم ہے، القاعدہ وہابیوں کی تنظیم ہے، جیش محمد وہابیوں کی تنظیم ہے، طالبان وہابیوں کی تنظیم ہے، جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب وہابیوں کی تنظیم ہے۔ تو اگر ہندوستان میں آتنکواد کو روکنا چاہتے ہو سب سے پہلے وہابی سنگٹھنوں پہ پابندی لگاؤ۔ جس دن وہابی سنگٹھنوں پہ پابندی لگا دوں گے آتنکواد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان کر کے کلمہ، تو نبی نے لائی نا، نبی نہ ہوتا تو تجھے توحید ملتی؟ نمرود کی اولاد فرعون کی نسل کے، یہ اپنے آپ کو آج توحید کا ٹھیکیدار بول رہے ہیں۔ اس نبی کی قبر کو اس نے اکھاڑنے کی بات کی کہ وہ نبی نہ ہوتا تو ہم خدا کو نہ پہچانتے۔
کیا قرآن کو نہیں پڑھا تم نے؟ دیکھو قرآن اٹھاؤ، توحید کا پیغام تو رسول کے ذریعے ملا نا۔ اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ صفت بتائی ہے خدا نے، میری صفت یہ ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ انہ السمیع البصیر، میری صفت یہ ہے کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندوں کی، اپنے بندوں کو دیکھتا بھی ہوں۔ کئی فرمایا میں سمیع ہوں، کئی فرمایا میں بصیر ہوں، کئی فرمایا میں مدد کرنے والا ہوں، کئی فرمایا میں مولا ہوں، تمہارا مددگار بھی ہوں، کئی فرمایا میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں، تمہاری مدد بھی کرتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں قدرت رکھتا ہوں، میں موت پر قادر، میں حیات پر قادر۔ جہاں جہاں صفتیں بتائی خدا نے خود اپنی صفتوں کا ذکر کیا، مگر جب ذات کی بات آئی تو خود نہیں کہا میں خدا ہوں، خود نہیں کہا میں اللہ ہوں، کہا قل هو اللہ احد، اے حبیب تو بتا کہ اللہ ایک ہے۔ میرا تعارف تیرے ذریعے ہوگا، میری پہچان تیرے ذریعے ہوں گی۔ اور حدیث قدسی میں فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ جانا جاؤں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کے لیے میں نے محمد کو پیدا کیا۔ مجھے پہچاننا ہے تو محمد کو پہچانو۔ محمد کو جب چاند کے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھو تو میری قدرت کو سمجھنا کہ جس بندے کو میں نے اتنی طاقت دی کہ زمین پر انگلی کا اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، تو میں پیدا کرنے والا ہوں، مجھ میں کتنی طاقت و پاور ہوں گی۔ جس نبی کا طاقت کا ہی عالم اشارہ کرے سورج پلٹ جائے، تو تم میری طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ میں ان سورج اور چاند کو اپنے اختیار اور اقتدار میں کیسے رکھتا ہوں۔ تو کہا کہ اگر مجھے پہچاننا ہے، میری معرفت چاہیے، تو پہلے میرے نبی کو پہچانو۔ نبی سے توحید کی پہچان ملی ہے نا۔ مگر جو قوم اپنے نبی کی ہی قبر اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار ہو، اس منہ سے کہتی ہے کہ ہم توحید کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اشبل نے جب یہ فتویٰ دیا تو پارلیمنٹ ایوان میں بحث ہو رہی تھی اس پر، اور وہاں امریکہ کا ایک اخبار کا رپورٹر موجود تھا۔ اس نے ساری کاروائی سنی اور امریکہ کے اس اخبار میں وہ رپورٹ اس نے نشر کر دی۔ یہ امریکہ کا میں اخبار دکھا رہا ہوں، آپ کو نیٹ پر بھی اخبار مل جائیں گا، اگر اوریجنل نہ مل سکے تو۔ اس اخبار کا نام ہے دا انڈیپینڈنس۔ اس اخبار میں خبر چھاپ دی گئی کہ صاحب اشبل صاحب کو چبل چھٹی ہے، اور انہوں نے عبداللہ بن کنگ عبداللہ کو دیا ہے ایک فتویٰ، جس پر ایوان میں سعودیہ کے ایوانوں میں گفتگو ہو رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی ڈھا دیا جائے، محمد کے جسم کو نکال کر گمنام جگہ پہ منتقل کر دیا جائے۔ جب یہ خبر چھپی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا، مصر میں احتجاجی جلوس شروع ہو گئے، ترکی میں جلوس نکلے اس وقت۔ یہ ابھی حال کی بات بتا رہا ہوں، صرف خاموش تھے تو ہمارے ہندوستان کے مسلمان، ان کو تو بیچاروں کو ہوش بھی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اتنے بے ہوش ہوتا ہے سنی مسلمان۔ اس کو تو صرف نیاز کھانے کے لیے بلا لو یار تو بھیڑ لگا دیں گا، باقی پھر کسی کام میں نہیں آتے آپ۔ ترکی میں احتجاجی جلوس، انڈونیشیا میں، حتیٰ کہ پاکستان میں جلوس نکلے، ایران میں جلوس نکلے۔ ایران کے پریسیڈنٹ نے شیعہ حکومت ہے، لیکن میں اس بات پہ ان کی تعریف کر رہا ہوں، عقیدے میں بھلے ہی ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین۔ لیکن ایک بات کی تو ہم تعریف کریں گے، ایران کا پریسیڈنٹ سب سے پہلا پریسیڈنٹ تھا کہ اس نے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہا کہ اے سعودی حکمرانوں آگاہ ہو جاؤ، اگر یہ خبر سچی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھود کر نبی پاک کے جسم کو نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہو، قبر کھودنا تو بڑی بات ہے اور رسول کے جسموں کو نکالنا تو بڑی بات ہے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نانا کی قبر کی اگر ایک اینٹ کو بھی تم نے ہلایا اپنی جگہ سے تو ایران سب سے پہلا ملک ہوگا جو تم پر حملہ کرے گا، سب سے پہلا ملک ایران ہوگا۔ پھر عراق کی آواز نکلی، ہم بھی لڑنے کے لیے، یہاں تک کہ پاکستان میں مجھے اچھے سے یاد ہے اور نیٹ پہ موجود ہے، مولانا آصف جلالی صاحب ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کانفرنسیں کی، وہ کانفرنسیں ساری نیٹوں پر موجود ہے، آپ دیکھیے، اور اعلان کیا کہ اگر رسول اللہ کے روضے کی طرف کچھ آگ بٹھا کے دکھائی گئی تو پاکستان کا سنی مسلمان کسی بھی طرح پاسپورٹ دو تو جائیں گا، پاسپورٹ ویزا نہ ملے تو بارڈروں میں گھس کر اندر جائیں گا اور ان کو مار کر آئیں گا، ہندوستان کا سنی مسلمان جائیں گا۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن عظمت مصطفیٰ کے ساتھ کھلواڑ ہو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے آقا کی بے حرمتی کی جائے یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ حالات ہوئے دنیا بھر سے آواز اٹھی، مجبوراً کنگ عبداللہ کو فوراً بیان دینا پڑا، 3 دن کے بعد فوراً بنا آیا، کہا کہ صاحب یہ ہمارے ایک مفتی صاحب کی رائے ہے، حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
ہم نے کہا جناب آپ کا ارادہ ہو بھی سکتا، ارادہ ہو بھی تو تمہاری اوقات ہے؟ تمہارا باپ امریکہ جب تک تمہیں بچانے آئیں گا، یہ پڑوسی ملک جو تمہارے کنارے کنارے بیٹھے نا، تم کو چوزے کی طرح کاٹ کے ذبح کر دیں گے۔ تم تو یا امریکہ المدد کے سہارے زندہ ہو۔ سعودیہ میں تو فوج ہی نہیں ہے، فوج کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ پیٹرول ہم دیں گے، سونا ہم دیں گے، اس کے وقت تو کیا دے؟ فوج تو دے، حفاظت تو کر، ہم رسول سے مدد لے، یہ تو شرک ہے، لیکن تجھ سے ضرور مدد لیں گے۔ وہابیوں کی عادت ہے۔ میں ابھی اس پہ تعجب کر رہا ہوں کہ اب تک یا پولیس المدد کا نعرہ کیوں نہیں لگایا؟ ہاں پولیس والے، میں تو یہاں کے پی آئی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، میں شکریہ بھی کر رہا ہوں، گزارش کہ سنیوں کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ خدا کی قسم سنی بولیں گا تو ہندوستان میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ سنی ہی ہے جو آج اپنے وطن کا وفادار ہے، یہ جب بھی منہ کھولیں گا وطن کے حق میں بولیں گا، اور وہاں بھی جب بھی بولیں گا کھائیں گا یہاں کی، پئیں گا یہاں پر، لیکن وقت آنے پہ اسی ملک سے غداری کر کے بھاگیں گا اور طالبانی ہو جائیں گا، یہیں سے بھاگ کے جیش محمد میں جائیں گا، یہیں سے بھاگ کر القاعدہ میں جائیں گا۔ کیا آج دن خبر نہیں آ رہی ہے بمبئی سے 2-4 اہل حدیث لونڈے غائب ہو گئے، فلاں جگہ سے غائب ہو گئے، یہاں سے غائب ہو گئے، وہاں سے غائب ہو گئے؟ ابے کھاتے ہندوستان کا ہو اور گاتے پاکستان کی ہو، آتنکوادی بنتے ہو، بے قصوروں کو مارتے ہو، اسلام کو داغدار کرتے ہو، کہتے ہو ہم اسلام پھیلا رہے ہو۔ خدا کی قسم میرے غریب نواز آئے تو تلوار نہیں تھی، بندوق نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، محبت اور اخلاق تھا۔ جب اخلاق سے گفتگو کی، محبت کی بات کی، 90 لاکھ لوگوں کو اسلام دے دیا۔ تم نے ڈھنگ کے 4 مسلمان نہیں بنائے مگر کروڑوں کو اسلام سے بدزن کر دیا۔ کروڑوں آج وہ ہے جو معاذ اللہ کہتے اسلام آتنکوادی مذہب ہے۔ یہ تم تو بدنامی کا داغ ہو ہمارے مذہب پر۔ اشبل صاحب کا فتویٰ تو بہرحال عمل پیرا نہیں ہوا، لیکن آج تک اس شبل کے خبیث نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، معافی نہیں مانگی۔ کیوں نہیں معافی مانگی؟ ان کے باپ دادا کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اٹھائیں گے۔ ہمارا تو یہ بیسک پلان ہے، اور اس کا اظہار معراج ربانی، یہ ہندوستان کا رہنے والا آج وہاں کے ٹکڑے کھا کے ہندوستان کے خلاف بولتا ہے۔ معراج ربانی خود بتا رہا ہے کہ ہمارا پلان ہے، کیا ہے بول رہا ہے، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں، پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے؟ کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا؟ کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو پورے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے رکا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جملے سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ کہا یہ گنبد بنانے والے شریفی بدعتی تھے۔ شریفی بدعتی کون تھے؟ یہ ترکی حکومت کے لوگ تھے جنہوں نے گنبد خضرا کی تعمیر کی، 600 ہجری میں تعمیر ہوئی۔ جہالت دیکھو، کہتا ہے 600 ہجری میں تعمیر ہوئی ہے اور رسول اللہ نے اس کے توڑنے کا حکم دیا۔ ابے خبیث تو نبی کا علم غیب نہیں مانتا، گنبد 600 ہجری میں بن رہا ہے، نبی ایڈوانس میں حکم دے دے رہے۔ جہالت دیکھو اس کی، حضور 600 سال پہلے ہی ایڈوانس میں حکم دے دے رہے گنبد توڑ دینا کر کے۔ بتائیے کہاں کا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، یہ حالت ہے ان کی۔ وہ بدعتی نہیں تھے، وہ عاشقان رسول تھے۔ کبھی تاریخ کھول کر تو دیکھیو تم، نابکار گستاخ، مسجد نبوی میں بیٹھتے ہو تو پیر قبلے کی طرف، روضے رسول کی طرف رکھتے ہو، قرآن رکھتے ہو تو زانوں پہ رکھتے ہو۔ ایسی تصاویریں بھی ہے، دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا عربوں میں، سعودیہ میں، یہ تک دیکھا گیا کہ کعبے کے اندر، خانہ کعبہ میں جو سپاہی تعینات ہوتے ہیں رکھوالی کے لیے تھک جاتے ہیں تو معاذ اللہ کعبۃ اللہ پہ پیر لگا کر ٹیکے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول کی جالیوں سے پیر لگا کے کھڑے ہونے والے بے ادب، یہ کیا جانے ادب کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔
وہ ترکیوں نے کیسے گنبد تعمیر کیا معلوم ہے؟ اس کی تاریخ پڑھیے آپ، خدا کی قسم جب ان کے تعمیر کی تاریخ پڑھو گے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگیں گے آپ کے۔ جب ترکی کے اس وقت کا پاشا جو تھا، بادشاہ تھا، اس کو پاشا کہا جاتا تھا ترکی کے بادشاہ کو۔ پاشا نے جب چاہا کہ ہم گنبد خضرا کی تعمیر کریں، اس سے پہلے لکڑی کا گنبد تھا، اس نے کہا ہم پتھروں کے گنبد بنائیں گے، مضبوط گنبد بنائیں گے۔ دنیا کے بہترین کاراگیروں کو بلایا جائے، دنیا بھر کے بہترین نقاش، نقاشی کرنے والے، بہترین سنگ تراش، بہترین جو ہے اس وقت کے انجینئر، بہترین آرکیٹیکٹ، سب کو جمع کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے سب تو مسلمان تھے نہیں، اس میں غیر مسلم بھی تھے۔ تو پاشا نے کہا کہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ نبی کی مسجد نبوی اور نبی کے گنبد خضرا کی تعمیر غیروں کے ہاتھ ہو۔ اس لیے علماء کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ اپنی اولادوں کو عالم بھی بناؤ اور عالم بننے کے ساتھ ان کی شاگردی میں دے دو، تاکہ یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ تراشی کا بھی ہنر سیکھے، آرکیٹیکٹ بھی اپنے وقت کے ہو، انجینئر بھی ہو، اپنے وقت کے بہترین کاراگیر ہو، اور جب یہ ٹیم تیار ہو تو میں ان کے ہاتھوں گنبد خضرا کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بھلے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے، وہ انتظار ہمیں منظور ہے۔ علماء نے اپنی اپنی اولادیں انہیں ان کی شاگردوں میں دے دیے، بڑے بڑے بہترین اس وقت کے انجینئر جو تھے دنیا کے، بہترین نقاشی کرنے والے، بہترین ڈیزائنر، بہترین سنگ تراش، پتھروں کو تراشنے والے، بہترین قسم کے جیسے جیسے ہنرمند تھے، سب کی شاگردیوں میں وہ سیکھتے ہیں علماء کے شہزادے، علماء کے صاحبزادے۔ ایک طرف وہ عالم دین بھی بن رہے ہیں، حفاظ قرآن بھی بن رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہنر بھی سیکھ رہے ہیں۔ 25 سال کا عرصہ گزرا، 25 سال تک پاشا نے انتظار کیا، اور 25 سال کے بعد اب جو کاراگیروں کی ٹیم تیار ہوئی، سب سنی صحیح عقیدہ مسلمان تھے، سب حافظ قرآن بھی تھے، سب عالم دین بھی تھے، اور ساتھ میں وقت کے بہترین کاراگیر بھی تھے۔ یہ ٹیم تیار ہوئی، 7 میل مسجد نبوی سے، روضہ رسول سے 7 میل یا 10 میل کی دوری پر ایک سینٹر قائم کیا گیا۔ کہا کہ پتھر یہاں تراشے جائے، روضہ رسول کے پاس نہیں، کہ اس پتھر کے تراشنے سے جو آواز پیدا ہوگی اس سے بھی رسول کو تکلیف ہوگی۔ یہ محبت تھی ان کی۔ پتھروں کو ہتھوڑے سے یہاں نہ مارا جائے، پتھر یہاں نہ چھیلے جائے، پتھر وہ سینٹر میں چھیلے جاتے، نقاشیاں ماں ہوتی، گاڑیوں پر لاد کے پتھر لائے جاتے، نصب کیے جاتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی ماپ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب بڑا ہو گیا، پتھر کو تراشنے کی ضرورت ہے، جانتے کہ بس تھوڑے سا 2-4 ہتھوڑی چھوٹی چھوٹی ماریں گے پتھر برابر لیول میں آ کے نصب ہو جائیں گا، مگر اجازت نہیں ہے کہ سامنے تھوڑی سی بھی ہتھوڑی چلائی جائے، ہتھوڑی چلانے کی اجازت نہیں، شور کرنے کی اجازت نہیں، تھوڑا سا بھی مارنے کی ضرورت ہوتی، پتھر پھر واپس لے جایا جاتا، لے جانے کے بعد پھر تراشا جاتا، پھر لایا جاتا، تو ایک ایک پتھر کو کئی بار لانا لے جانا پڑتا، مگر ایک گوارا کیا گیا اور حکم دیا پاشا نے جتنے کاراگیر تیار کرے سب باوضو ہو کر پتھروں کو ہاتھ لگایا جائے، باوضو ہو کر گاڑے اٹھائے جائے، باوضو ہو کر پتھروں کو نصب کیا جائے۔ خبردار اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے وہ پتھر کو نہ چھوئے، وہ پتھر کو ہاتھ نہ لگائے، اس لیے کہ اس سے گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی ہے، اس سے رسول اللہ کا گنبد تعمیر ہو رہا ہے۔ اور جب پتھر لگاتے تھے، گاڑے اٹھاتے تھے، گھمیلوں سے مسالے دیتے تھے، سب حافظ قرآن، سب عالم دین۔ جو گاڑا اٹھا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھا رہا ہے، جو گاڑا لے رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے لے رہا ہے، جو گاڑا لگا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لگا رہا ہے، جو پتھر نصب کر رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ وضو ٹوٹا، پتھر چھوڑ دیا گیا ہے، گھمیلے رکھ دیے گئے ہیں، مسالوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب تک وضو نہیں کرتا دوبارہ پتھروں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اتنی پاکیزگی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی الفت کے ساتھ گنبد خضرا تعمیر کیا ہے۔ اور ایک خبیث کہتا ہے بدعتیوں نے بنایا۔ خبیث اپنی ماں سے پوچھ اس نے کون سی بدعت کی تھی جو تو پیدا ہوا؟ اپنی ماں سے پوچھ، اس کا باپ قبر کھودنے والا، مردوں کو بیچ کر کھانے والے لوگ آج علم کی بات کرتے ہیں۔ اس کا باپ، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، ریئل میں مبارک پور اشرفیہ کا قریب کا رہنے والا ہے۔ اس کا بایو ڈاٹا نکالا میں نے کہا دیکھو اس کا سجرہ کیا ہے، ننگے کو مل گیا دھن، ننگا ناچے دنا دن۔ کبھی دیکھا نہیں تھا، خبیث پڑا، باپ اس کا قبر کھود کھود کے پالا، مردوں کو گاڑ گاڑ کے پیسے کمایا اور اس سے اس کی پرورش کی۔ ارے بند ہو گیا یار، کیا ناٹک ہے، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے۔